السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ عملیات کی دنیا میں جو دوست کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم گفتگو کریں گے پسند کی شادی کے حوالے سے۔ چند گزارشات ہیں، چند تنبیہات ہیں، تو آپ وہ گزار فرما لیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بغور سنیں اور ان کے والدین بھی میرا یہ پیغام لازمی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو میں والدین سے گزارش کروں گا، آپ دیکھیں کہ آپ بھی کبھی نوجوان تھے، ٹھیک ہے، عورت ہیں، ابھی آپ ماں بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ کا بھی زمانہ تھا، آپ کو بھی کسی سے محبت ہوئی ہوگی، تو آپ بھی اپنے حساب سے کسی کو چاہ رہے ہوں گے، تو پھر نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ بیوی بنے، بیوی کے بعد پھر آپ ماں باپ بھی بن گئے۔ تو یہی والد کے لیے بھی گزارش ہے، دیکھیں اگر آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے تو آپ ان کا رائے بھی ضرور دیکھیں کہ وہ آیا کہ جو رشتہ آپ اس کو دے رہے ہیں کیا وہ اسے پسند ہے۔ اگر اسے پسند نہیں ہے تو آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ فی زمانے کے اعتبار سے۔ آپ سوچیں، آپ نے بھی اپنے زمانے میں یہ چیزیں تو آپ کے یہاں سے بھی گزر چکی ہیں، آپ نے بھی پسند کی شادی کی، آپ کے بھی خواہشات تھے، تو ابھی سوچیں بچوں کے بارے میں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے والدین یا دادے نے جو فیصلہ کر دیا، بھئی ہمارے یہاں تو بس یہی ہے کہ دادے نے یا دادی نے جو فیصلہ کر دیا بس یہی ہوگا، فلاں کے ساتھ، فلاں رشتہ دار کے ساتھ اس نے رشتہ کر دیا۔ آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ شادی کروا دیا، اب وہ بیوی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، بیوی کی جو ضروریات ہیں ان پر بھی توجہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے جو مسائل ہیں وہ بھی شوہر ان کو نہیں دیتا، ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے جو یہ رشتہ داریاں قائم کی ہیں تو کیا سامنے والے نے آپ کی لاج رکھی ہے؟ سامنے والے نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا حالت کر کے رکھا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ یا اسی طرح بعض ماں باپ اس سے کرتے ہیں، ہم نے لڑکے کا اپنی بہنوئی سے کر دیا، بس اب اپنے سے ہوا، رشتہ تو کر دیا، اب وہ بیوی آئی گھر میں، اب وہ شوہر کے ساتھ نہیں چلتا۔ اب جو شوہر والے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے طبقے والے ہیں، اچھا جو لڑکی والے ہیں وہ تھوڑا سا اونچائی طبقے والے ہیں، اب اس بیچارے کو سننا پڑتا ہے اس سے۔ اب وہ عورت جو کہ تم اس کے کر رہا ہے، بس جس طرح آ رہا ہے اس کو سنایا جا رہا ہے، جیسے کہ عورت جو ہے وہ مرد ہے اور مرد جو ہے وہ عورت ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، اب کچھ کہتا ہے تو والدین اس کو ڈانٹتے ہیں، خیر چھوڑیں، بڑے چاچو ہیں تو اس کی لڑکی ہے تو اس کی بیٹی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی کہاں خوش ہوگی، یا آپ کے بیٹے کی رضا جو ہے آپ کا بیٹا کہاں خوش رہے گا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی۔ اور جوان خواتین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کسی کے محبت میں آ کر، میرے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی محبت میں اپنا پہلا نکاح ہے وہ چھوڑ دیا، میں نے ان سے جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے، خاندانوں میں تضاد ڈال کے، نفرتیں ڈال کے میں نے فلاں سے طلاق لے لیا۔ اب جو میرا چاہنے والا تھا، جس نے مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اب طلاق لینے کے بعد اب عورت نے طلاق لے لی، اب جو اس کا چاہنے والا ہے، جس نے بڑی بڑی بھونگیاں چھوڑی تھی، اب وہ کسی اور کے چکر میں آ گیا ہے، وہ کسی اور سے نکاح کر رہا ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ نتیجہ وہی عورت بیچاری اپنا گھر ادھر سے بھی تباہ کر کے، نادان کو پتہ نہیں تھی کہ یہ مجھ سے کتنا وفا کرنے والا ہے، اب وہ کسی اور کے پیچھے پڑ گیا۔ اسی طرح بعض لڑکے وہ اپنے پہلے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی عورت کے چکر میں آ کر، اب وہ عورت کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے، کسی اور کے ساتھ چکر بازیاں چلا رہی ہے، کسی اور کو نکاح ہونے، شادی ہونے کی دعویٰ کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے یہ ساری چیزیں، اب لڑکا عاملوں کے پیچھے، اب اس نے اپنا دین بھی خراب کرنا ہے جعلی عاملوں کے پیچھے،
पैसे بھی ضائع کرنے ہیں، پھر ادھر سے اپنا ایمان بھی ضائع کرنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کام نہیں ہوتا نا عملیات میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عملیات کچھ نہیں ہے، یہ سارے وہ ڈھونگی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ اثر نہیں ہے، میں نے سب کچھ سب کو آزمایا ہوا ہے، 2-4 سے حالانکہ اس نے کام کروایا ہوگا، لیکن یہ جو 2-4 اس کو ملے ہوں گے نا، یہ سارے ڈھونگی ہوں گے، فراڈ ہوں گے، اس کے ساتھ فراڈ کر کے دغا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح اس کے ایمان کا دشمن بن جاتے ہیں۔ سورہ حمل میں ہے، آپ پڑھیے گا ترجمے سے، وہاں پر ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے وظائف پڑھتے ہیں سمندر کے کنارے جا کر، جس کا مفہوم ہے قرآن مجید کی آیات کے، تو پھر وہاں جا کر پڑھتے ہیں، جب ان کو دنیاوی فائدہ نہیں ملتا نا تو پھر وہ منکر ہو کر لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اپنے ایمان کا ضائع کرتے ہیں۔ تو دنیاوی فائدے کے لیے اس نے وظیفہ پڑھا تھا، نہیں ملا تو اب قرآن کا بھی منکر ہو رہا ہے، تو اس طرح بالکل بھی نہ کریں۔ تو اب بعض والدین نہ اس کے گھر والے راضی ہوتے ہیں نہ اس کے گھر والے۔ اب سوچیں، والدین سے میری گزارش ہے، اگر آپ سے رشتہ مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں، اگر لڑکی کا رشتہ مانگ رہے ہیں تو پھر لڑکے والوں کو دیکھیں، اگر اسی طرح لڑکے والے رشتہ مانگ رہے ہیں تو پھر لڑکی والوں کو آپ دیکھیں، یعنی دونوں اگر لڑکے کی طرف سے لوگ آئیں، ان کے خاندان والے آئیں آپ سے رشتہ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کی بیٹی کا ہمیں رشتہ چاہیے، تو آپ اس لڑکے کو دیکھیں گے قابلیت ہے اس میں، خاندانوں کو نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی قبیلہ، کوئی ذات ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا، الا مگر یہ کہ پرہیزگاری اور تقوی میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں، ورنہ تو سارے مسلمان عجمی ہو یا عربی، آپ نے فرمایا کہ نہ عجمی پر عربی کو فوقیت ہے نہ عربی کو عجمی پر فوقیت ہے، مگر یہ کہ پرہیزگاری اور تقوی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کا تقوی۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھا کریں، دین ہے، دیندار ہے لڑکا۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی والے آ جائیں بھی ہمیں رشتہ کرنا ہے آپ کے لڑکے سے، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں نا، بیٹی کے کہنے پر آپ رشتہ لے کر آ گئے خود بخود، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کو لے کر پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ بی بی حفصہ کی شادی کے بعد دوسری شادی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا رہے ہیں، عثمان کے پاس بھی گئے، ابو بکر کے پاس بھی گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے، جیسے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں جیسے بیٹا کا رشتہ ہو۔ یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمیں شریعت نے کیا سکھایا۔ تو اگر وہ آ جائیں نا، پھر لڑکی کے بارے میں لڑکے والے غور و فکر کریں، واقعی اگر اس لائق ہے تو اس کو رشتہ دے دینا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ایک طرف سے خاندان والے راضی ہیں، دوسری طرف سے نہیں ہیں، اب یہ دونوں عملیات کروا کر عاملوں سے اپنا پیسہ، تو انہوں نے اب کیا کیا، پیسہ ہے نہیں، والدین پیسہ دے نہیں رہے ہیں، اب عامل طلب کر رہا ہے، بھائی مجھے اتنے ہزار چاہیے، سخت کام ہے آپ کا، اب وہ لوٹ رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، خدا نخواستہ کسی برے کام میں مبتلا ہے، اللہ عافیت دے۔ تو اب یہ اولاد پر ساری جو مجبوریاں ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ والدین کی وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ اپنے اولاد پر توجہ دیں، آپ ان کی خواہشات پر توجہ دیں، یہ جائز ہے، شادی کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں؟ آپ ان کی خواہشات کو پورا کریں، جس طرح آپ اپنے زمانے میں ایک لڑکا اور لڑکی تھے، اسی طرح اب آپ ماں باپ بن چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی لڑکا اور لڑکی ہیں، آگے چل کر انہوں نے بھی ماں باپ بننا ہے، تو یہ سلسلہ اس طرح چلا ہوا آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے خواہشات تھے تو ان کے بھی خواہشات تھے، اگر آپ کے پاس بھی دل تھا تو ان کے پاس بھی دل ہے، تو ان کے احساس کا ضرور خیال کیجئے، بس یہ گزارش کروں گا، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا یا تو اگر کام نہ ہوا بالفرض، عاملوں کے پاس کام نہیں ہوا، ایمان بھی ضائع کیا، دولت بھی ضائع کیا، حتیٰ کہ جیسے ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، میری رحمت سے نا امیدی نہ کر رکھو۔ تو یہ پھر ان آیات کو سن کر جو اب تنگ ہو چکا ہے جعلی عاملوں کی وجہ سے، اب یہ منکر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہے معاذ اللہ
میں نے تو اللہ سے بہت دعائیں کی، میرے دعائیں قبول نہیں ہوئی، کیوں فلاں کے ہو رہے ہیں میرے نہیں ہو رہے ہیں؟ اب اس کے ایمان کا سوال ہے۔ سبب کیا بن رہا ہے؟ پسند کا شادی، جو کہ ایک جائز امر ہے، سنت ہے نکاح، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ والدین ناراض ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں سارے دیکھنی چاہیے۔ آپ ٹھیک اپنا حیثیت رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حیثیت کو سلامت رکھے، لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں۔ اب یہی بچہ آپ کا کل جا کر پھر خودکشی کر لیتا ہے، مار دیتا ہے اپنے آپ کو، لکھ کے جاتا ہے گھر۔ بعض خبریں وائرل ہو رہی ہیں، مجنوں نے آ کر لیلا کی عشق میں خودکشی کر لی، یا کسی بیٹی نے فلاں سے نکاح نہ ہونے پر زہر کھا لی۔ اللہ اکبر! اب جو والدین کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، کہ اس سے بہتر یہ نہیں تھا آپ پہلے کریں؟ میرے پاس میرے علاقے کا ایک بندہ آیا تھا، بہت کوششیں کی، تو ان کے بھائی تھے اپنے بیٹے کے لیے اس کو رشتہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے بھائی بیٹی کا۔ تو ہم نے بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کوشش تو کامیاب گئی، وہ مان گیا، لیکن اس سے پہلے بہن نے سوچا میں بھائی سے رشتہ مانگ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، لیکن بھائی نے میرا نہیں مانا، تو بہن نے اٹھا کے زہر پی لی۔ زہر بھی اتنا خطرناک پیا کہ وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر غریق رحمت فرمائے، بیچاری اس تڑپ سے کہ بھائی نے میرا لاج نہیں رکھا۔ تو آپ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔